جا رہا ہوں. قربانی کرنے والا انسان قربانی کرنے سے پہلے اس کے انتظامات کرتے ہیں، جا کر کو ٹھکاتا ہے، ذبح کرتا ہے. ہر ایک عبادت کی ایک ظاہری شکل و صورت ہے جس کے بدلے میں لوگ اس کو اس نام سے مخاطب بھی ہوتے ہیں. مثلا کوئی نمازی ہے تو اس کو نمازی کہتے ہیں، کوئی حاجی ہے تو اسے حاجی کہتے ہیں، کوئی غازی ہے تو وہ جہاد کرتا ہے تو اسے جہادی مجاہد بھی کہتے ہیں اور غازی بھی کہتے ہیں. اور اگر کوئی غلام والا ہے، سخی ہے، اللہ کے نام میں خرچ کرتا ہے تو لوگ اسے سخی بھی کہتے ہیں. سخاوت کرنے کے لیے انسان کا ہونا ضروری، وہ جس کو سخی کرے گا مال دولت دے گا، کسی کا لینا ضروری. اس بیچ میں دو انسان کے کنیکٹڈ ہے، لوگ جان جاتے ہیں کہ یہ انسان دولت لٹا رہا ہے، اللہ کے راہ میں کوئی لے رہا ہے، تو سخی کی بھی ایک پہچان ہے. لیکن تمام عبادتوں میں افضل ترین عبادت یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی کوئی ظاہری شکل و صورت نہیں ہے. آپ نے اللہ کے لیے رکھا ہے، للہ الصوم، تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہے، لیکن ان عبادتوں میں صرف روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ خالص اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے. رکھنے والا بندہ جانتا ہے کہ میں آج روزے سے ہوں، اور قبول کرنے والا پروردگار جانتا ہے کہ میرا بندہ روزے سے. اس کی ظاہری شکل و صورت کچھ نہیں. ہاں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے میں اگر کوئی آپ کو گالی گلوچ کرے تو آپ کو بس اتنا کہنا ہے کہ میں روزے کی حالت میں. پھر بھی اگر وہ بات نہیں مانتا ہے تو وہ ایک دے گا تو ہم سو دیں گے نہیں، صبر کریں. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں اللہ متقی بنانا چاہتا ہے. تم گالی نہیں لو گے. تمہیں کوئی مارتا ہے نہیں مارو، تمہیں کوئی برا بھلا کہتا ہے تم برا بھلا نہیں کہو گے، صبر کرو. صلہ کیا ہے؟ تاکہ تمہیں اللہ متقی بنا دے. اور متقی اس لیے بنا دے کہ تمام عبادتوں کی ظاہری شکل و صورت ہے یہ خالص رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. رب جانتا ہے کہ میرا بندہ روزے سے ہے، اور بندہ جانتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. اس کے بیچ میں کسی تیسری چیز کو دخل نہیں ہونا چاہیے، کوئی گواہ و شاہد مشاہدہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں روزے سے ہوں اس لیے تجھے گالی نہیں دے رہا ہوں، میں روزے سے ہوں اس لیے تجھے برا بھلا نہیں کہہ رہا ہوں، میں روزے سے ہوں اس لیے تجھے نہیں مار رہا ہوں. نہیں، بلکہ تیرا اخلاق بتا دے کہ یہ کوئی متقی ہے، کوئی نیک انسان ہے، کوئی پرہیزگار بندہ ہے جس کو اتنا گالی دینے کے باوجود، اس کو مارنے کے باوجود، اس کو برا بھلا کہنے کے باوجود اپنی زبان سے اف تک نہ کہا، مجھے کچھ نہیں بولا. یہ انسان واقعی نیکوکار ہے، واقعی یہ مخلص بندہ ہے، واقعی اللہ کا پرہیزگار بندہ ہے. جس سے لوگوں کو یہ لگنے لگے کہ تم متقی ہے تو بس اتنا تمہارا کرنا ہوگا، اللہ تمہیں متقی بنا دے گا، تیرے تمام اعمال دور کر دے گا. لیکن ہمارے اور آپ کے اخلاق تھوڑا سا ہٹ کے کیا روزہ رکھنے سے دماغ میں پانی کی کمی آ جاتی ہے، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، پھر کسی کا کہا برداشت نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ نبی کی حدیث کو حضرت غوث اعظم مرکز الطالبین کی روایت کرتی ہے کہ جو انسان حالت روزے میں رہے گا، آپ لوگ دھیرے دھیرے کر کے اندر آنے کی کوشش کریں، اور سب میں جس جگہ پر خالی جگہ ہو اس جگہ پر بیٹھے. ہر انسان آپ اپنی جگہ بنا کر بیٹھے تاکہ آنے والے کو جگہ ملتی رہے اور پیچھے سے جگہ خالی رہے. بیٹھنے کا مجلس میں بیٹھنے کا یہی ادب ہے. کئی بار ہم آپ سبھی حضرات کو بتا چکے ہیں کہ ہر ایک مجلس کا ایک ادب ہے. اس مجلس کے ادب کا یہ ہے کہ ہم آنے والے کے لیے جگہ بنائیں اور ہم خود ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں سے ہم کو دوبارہ اٹھنا نہ پڑے. کروا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کو حضرت غوث اعظم نے اپنی کتاب حجت الطالبین میں نقل فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ عبادت، ہر وہ عبادت اللہ کو محبوب ہے
لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ خود دیتا ہے اور بندہ اس روزے کے بدلے میں جو چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ روزے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ روزدار کے منہ کی بدبو رب قدیر کو مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور یہ روایت کوئی خیر کتاب بھی نہیں ہے، بخاری کی روایت ہے، اور پھر یہ صحیح مسند کے ساتھ میں ہے، صحیح روایت کے ساتھ میں ہے، صحیح کوئی ضعیف راوی بھی نہیں ہے۔ اور ساتھ میں کہ صائم کو، روزہ رکھنے والے کو دو خوشخبریاں ملتی ہے، دو فرحتیں ملتی ہیں، دو خوشیاں ملتی ہیں۔ پہلی خوشی تو یہ ہے کہ جب پہلا روزہ رکھ کر بندہ افطار کے وقت افطار کرتا ہے اس کو خوشی ملتی ہے۔ اسی خوشی کو برقرار رکھنے کے لیے رب قدیر میدان محشر میں روزداروں کو اپنا دیدار سب سے پہلے کراتا ہے۔ صرف فقط روزے کی سلائی بنیاد الطالبین اور رحمت کی روایت یہ کہ جو بندہ روزے سے اپنی زندگی گزارتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو لوگ ادب والے اللہ نبینا علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کی امتی اور آخری صبح قیامت تک کے تمام مرد جمع ہوں گے، اس میں سے 80 صفیں دوزخوں کی ہوگی اور 40 صف جنتیوں کی، اور پھر ان 40 صف جنتیوں میں ہر جنتی الگ الگ اعمال کے حساب سے جنت میں جائیں گے، لیکن ان جنتیوں کی شناخت کیسے کی جائے گی کہ یہ کس عمل کے بنا پر جنتی بنا؟ روزے میں جنت لے کے آیا، زکات میں جنت لے کر آیا، فطرہ و صدقات میں لے کر جنت لے کر آیا، یا ایک دوسرے کی ہمدردی میں جنت لے کر آیا، یا پڑوسی کے ساتھ میں نیک سلوک کی وجہ سے جنت میں لے کر آیا، یا کس کردار میں اس کو جنت میں لے کر آئے گا، اس کی شناخت کیا ہے؟ حضرت غوث اعظم ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک سونے کے دست ہوگی، اس دست پر بھنے ہوئے مچھیاں ہوں گی، ان مچھیوں کو جو لوگ کھائیں گے وہ ساری لوگ ہوں گے، روزدار لوگ ہوں گے۔ لوگ پوچھیں گے کہ اس کو کس بنا پر یہ بھنا ہوا مچھیاں سونے کی دست پر دی جا رہی ہے، اس کے اعمال کیا ہے، کس نیک عمل نے ان کو یہ کھانے پر مقبول کیا ہے، اللہ نے انہوں یہ اتنا اچھا مبارک اور متبرک کھانا عطا کیا ہے۔ تو اس وقت آواز آئے گی، یہ امت محمدیہ کے صائم لوگ ہیں، روزدار لوگ ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اوپر چاہے شدت گرمی ہو یا پیاس ہو، کام ہو، دھوپ ہو، کیسا بھی ہو، رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے روزہ رکھتا تھا، اور ایک دن کا روزہ نہیں، متواتر ایک مہینے کا روزہ رکھتا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ ان کے روزہ رکھنے سے اتنا خوش ہوا ہے کہ دنیا میں بھی خوشخبریاں دی ہے اور آخرت میں بھی خوشخبریاں دی ہے۔ ان تمام جنتیوں میں سب سے پہلے دیدار صائموں کو رب نے کروایا، اور پھر یہ بھنا ہوئی مچھلی کے دسترخوان کھلا کر لوگوں کو بتا دیا کہ تم دنیا میں میرے لیے صبر کیا، تیرے پاس انار تھا تم نے کھایا نہیں، تیرے پاس گوشت تھا تم نے کھایا نہیں، تیرے پاس دودھ دہی لچھی تھے تم نے کھایا نہیں، تیرے پاس دنیا کے طرح طرح کی میوزات تھے تم نے کھایا نہیں، بس اس سبب سے کہ رب دیکھ رہا ہے میں جو روزہ رکھا ہوں رب کی رضا جوئی کے لیے رکھا ہوں، میرے پاس کھانا تو ہے، مجھے بھوک تو لگی ہے، لیکن میں نے روزہ رب کی رضا کے لیے رکھا ہے تاکہ رب راضی ہو جائے، اس کی بدلہ مجھے آخرت میں مل جائے۔ اس آخرت میں دینے کا صلہ یہ تھا کہ رب تو راضی ہوا ہی ہے، لیکن ساتھ میں اے روزدارو تم بھنی ہوئی مچھی کھاؤ۔ سبحان اللہ، یہ ہے انعام روزے دار کے لیے۔ اچھا کوئی یہ کہے گا کہ بھئی ہم مچھی نہیں کھائے گا، دوسری چیز کھا لیں گے۔ 5 عبادت ہے نا، ایمان لے کے آئے گئے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھیں گے جیسے ہم لوگ کی فطرت ہے، الا ماشاء اللہ مہینے کے
4 روزے رکھیں گے 4 جمعے کے، ان میں سے ایک ختم ہو گیا، پہلا جمعہ پہلا روزہ، باقی 3 بچا۔ کچھ تو ایسے ہیں صرف 27 کا، اس میں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں صرف 14واں روزہ بیچ والا، 15 کو ادھر سے کھینچے 15 کو ادھر سے کھینچے۔ کب ہم سدھریں گے؟ اللہ نے خود وعدہ کیا ہے، یہ روزے میں نے تم پر فرض کیے ہیں، صرف تمہیں پر نہیں۔ اور کوئی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، اور ان تمام عبادتوں میں یہ مخلص ایک ایسی عبادت ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی حقانیت اور صداقت آپ اور آپ کا رب جانتا ہے۔ جس طرح سے آپ اچھی نیک ارادہ دل میں رکھتے ہیں یا برا، اللہ جانتا، کوئی تو جان ہی نہیں سکتا۔ آج کوئی دنیا میں دعویٰ کرتا ہو، کوئی بابا یا بھابی یا ہوگی کہ میں جانتا ہوں کون آیا، ناس آیا، کیوں آیا، کسی آیا، آتا رہے، کرتا رہے، لیکن عالم الغیب والشہادہ صرف رب قدیر ہے۔ آپ کے دل کی بات صرف رب قدیر جانتا ہے، ویسے ہی آپ کی حالت تک جانتا ہے۔ آپ منہ کو لٹکائے ہم سے کہیں کہ ہم روزے سے ہیں، بار بار تو پھینک کے مان لیں کوئی چیزیں روزے سے ہیں، لیکن آپ نے جو کٹ کر آیا کمرے میں، بند کمرے میں، وہ تو رب جانتا ہے۔ اور اس کی بدلہ کہ دنیا میں وہ بندہ 2 وقت ایسے ہیں حالت روزے میں کہ جو بندہ دعا کرتا ہے شروع کرتا ہے، بس فقط اسی وجہ یہ ہے کہ وہ رب کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ ایک عند السحر، سحری کرنے کے وقت میں جو بندہ اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے رب عطا کرتا ہے۔ ایک ہے عند الافطار، افطار کرنے کے قبل جو کچھ بندہ چاہتا ہے رب اسے عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ رب کی تقویت میں، رب کے رضا جوئی میں وہ جو روزہ رکھتا ہے، روزہ کا صلہ یہ دنیا میں دیا جاتا ہے کہ روزدار کی دعا رب قبول کرتا ہے، اور آخرت میں یہ ہے کہ جو اللہ چاہے اس کو مقام عطا کرے۔ کیوں؟ کہ اس روزے کا بدلہ انا اجزی بھی و اجزی بھی، اللہ خود ہے یا وہ خود روزے کا بدلہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو روزے کے اہتمام کرنے کی توفیق و رفیق فرمائے، پورے مہینے روزے سے گزارنے کی توفیق فرمائے، اور رمضان کی برکتیں رحمتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگوں کو معاف کرے ان میں سے ہم لوگوں کو بھی شامل کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب کھڑے ہو جائیں اور صفوں کو درست کریں۔